ہائے میرے بھائیو، میرے عزیزو، آپ ایک جنگل میں جا رہے ہو، جنگل میں جا رہے ہو، خوفناک جنگل ہے دنیا آج نافرمانی کا جنگل ہے۔ ایسی نافرمانی کبھی نہیں ہوئی دھرتی پر جتنی آج ہو رہی ہے، ایسی تباہی انسانیت کی کبھی نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے۔ یہ تو ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور انہیں اٹھا کے لے جاؤں اپنی گہرائیوں میں۔ بحر الکاہل 11 کلومیٹر گہرا ہے۔ فلپائن کے پاس بحر الکاہل کی گہرائی 11 کلومیٹر ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں۔ وَالْأَرْضُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تَبْتَلِعَهُ، پھر سمندر کو آنے میں کراچی سے دیر لگے گی۔ یہ فیصل آباد کی دھرتی پوچھتی یا اللہ اجازت دے میں پٹ جاؤں اور ان کو نگل جاؤں اور ان کو اندر دھنسا دوں۔ وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تُعَاجِلَهُ وَتُهْلِكَهُ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں اور ان کی گردنیں اڑا دیں۔ اور جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے سبحان اللہ، اس سے تو اسے ہونا چاہیے پکڑ لو مار دو جگڑ، جب ہماری کسی سے دشمنی ہو جائے ہم آخری حد تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے دشمن بنی بیٹھی ہے دنیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم۔ چلو کام کرو، میرے بندے کو چھوڑو، میرے بندے کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، میں جانتا ہوں میرا بندہ کیا ہے۔ ان کان عبدکم فشانکم بہی، تمہارا ہے تو پکڑ لو، اڑا دو، مار دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، اگر میرا ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِ، میرا ہے تو میں جاؤں اور میرا بندہ جائے۔ میرا منی و الیہ، منی و الیہ، اے کیا محبت کا اظہار ہو رہا ہے نافرمانوں کے لیے۔ یا عبادی، یا عبادی، کون کتنا پیار ہے اس لفظ میں یا عبادی، یا عبادی۔ کون جو بڑے فرمانبردار ہیں، جو بڑے علامہ ہیں، فہام ہیں، متقی ہیں، تہجد گزار ہیں، نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زندگی میں مجھے راضی کرنے کا کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو، اے میرے بندو، میں اس لہجے کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اس میں ہے، میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ جس محبت سے اللہ اس لفظ میں اپنا اظہار کر رہا ہے، میرے بندو، اے میرے بندو۔ اور کون سے بندو؟ تقوی والے، علم والے، تبلیغ والے، جہاد والے نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی۔ عمر تو کٹی عشق بتان میں مومن، آخر عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے۔ مومن کی طرح کہتے پھرو کہ عمر تو برباد کر دی، اب میری توبہ کا کیا فائدہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے معاف کروں گا، تم آؤ تو صحیح، آنے والو تو۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تم سے کوئی ناراض ہو جائے تو اسے منانے جاؤ، وہ تمہارا استقبال کرے۔ تمہیں کسی پہ ناراض ہو، تمہیں منانے کے لیے آئے، تم اس کا استقبال کرو کہ تو اتنے بڑے علامہ ہو اور اتنے سال میری معافی 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 کی باتیں سنی ہیں، پھر بھی تمہارا نفس ایسے کوبرا سانپ کی طرح ابھرے گا کہ اب آگے معافی مانگنے، اتنی تم نے میری بے عزتی کی، اتنا تم نے مجھے ذلیل کیا، اب پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر لو۔ یہ لوگوں سے سنتے ہو تم یہ باتیں، پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر لو، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، کبھی سوچا کسی کو منانے جاؤ تو وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے استقبال کے لیے انتظار کر رہا ہو؟ کبھی سوچا؟ غلام حیدر وائن مرحوم
ثانیہ چنو کا وزیر اعلیٰ بھی بنا. ایک آدمی ناراض ہو گیا، اس کے ساتھ کئی ووٹ تھے، اس کے دروازے پر گیا رات کو، اس نے کنڈی نہیں کھولی، وہاں کرسی بچھا کے بیٹھا، فجر کی اذان تک بیٹھا رہا، فجر کی اذان تک. پھر اس کو غیرت آئی اور اس نے دروازہ کھولا. ساری زندگی اس کا وفادار رہا، چند ووٹ لینے کے لیے ساری رات اس کے دروازے پر گزاری. میرا اللہ تم سے رات نہیں گزرواتا، تم سے ناک نہیں رگڑواتا. اللہ کی محبت کو محسوس کرو اپنی رگوں میں، اپنے خون میں، اپنے جگر میں، اپنے دل میں. یہی سارا علم ہے، باقی سب فضولیات میں. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے بڑا علم ہے لا الہ الا اللہ. شمی گویم مسلمانم بدغزم کہ دانم مشکلات لا الہ. من تقرب الیہ، جو مجھے منانے آتا ہے، تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا. کہیں دیکھا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں؟ بولو. اور وہ کیا کہہ رہا؟ جو انتم الفقراء واللہ الغنی، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد ما زاد فی ملکی شیئا ولو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك فی ملکی شیئا. لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. تم نہ میرے نقصان کے قابل ہو نہ میرے نفع کے قابل ہو. تم سارے تقوی والے بن جاؤ، تیرے بادشاہ کے ملک میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے سارے نافرمان بن جائیں، اس کی شہنشاہی میں ذرے کے برابر کمی نہیں ہوتی. سب سے بڑا علم ہے صرف و ناف سے. سکھ ریت روس منصورین. غلام فرید کو پہلے سمجھو بڑے عالم تھے، بہت قادری سلسلے کے بڑے صوفیاء میں سے تھے، یہ چشتیہ میں سے تھے. سکھ ریت روش منصور حلاج کی طرف اشارہ. کنٹھا پرکھ کنز قدورینو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا. کرپرز شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون. ان فی الجسد مضغة لو صلحت صلح الجسد کلو ولو فسدت فسد الجسد کلو. الا 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 وہی القلب. اسی پر اگر تمہاری کامیابی کی دستار تمہیں اللہ پہنائے گا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسمیں اللہ اٹھاتا ہے، 11 قسمیں. 11. میں پہلے 7 سمجھتا تھا، تمہارے شاعر صاحب نے بتایا کہ 11 ہیں. عطف معطوف الگ الگ قسمیں ہیں. اور قسم کس چیز پر ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنا کو یہاں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. 11 قسمیں، مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم.
مجھے چاند کی قسم جب وہ پیچھے آتا ہے، مجھے رات دن کی قسم جب وہ چھا جاتا ہے، مجھے رات کی قسم جب وہ آ جاتی ہے، مجھے آسمان کی قسم آسمان کے بنانے والے کی قسم، مجھے زمین کی قسم زمین کے بنانے والے کی قسم، اور آخر میں ایک جذباتی قسم ہے، مجھے تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم۔ جیسے عظمت تیری جان کی قسم اب تو مان جائے، اس من کو پاک کر لے، اس دل کو صاف، دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونچ مہانے ہو، یہ دل ہی تو ہے جس پہ ساری دنیا کا نظام، انسانی نظام حرکت کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو، پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو، پہلا علم ہے، نہ صحابہ کو صرف کا پتہ تھا، نہ نحو کا پتہ تھا، نہ بلاغت کا پتہ تھا، وہ تو اپنے فطرت میں صرف جانتے تھے، نحو جانتے تھے، بلاغت جانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے۔ حضرت سعد بن معاذ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسکندریہ کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور کافی دن لگ گئے، تو ایک دن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ چڑھا اور انہیں گھوڑے دوڑاتے ہوئے قلعے کے قریب لے کر، لوگوں ہم ایسے رب پر ایمان رکھتے ہیں اگر وہ چاہے تو تمہارے قلعے کی دیواروں کو زمین بوس کر دو، کہ لا الہ الا اللہ، انگلی کا اشارہ کیا، اللہ اکبر، سارا قلعہ زمین پہ گر گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حمص کا محاصرہ کیا، محاصرہ طول پکڑ گیا، آخرکار ایک دن فرمایا، تو لشکر کو تیاری کا حکم دیا، وضو کرو۔ ہاں، ایمان والوں کا لشکر تیاری کرتا ہے وضو سے، وضو کرو، وضو کیا، کہ میں پہلی تکبیر پڑھوں گا، تم نے میرے ساتھ تکبیر پڑھنے، کہ میں دوسری پڑھوں گا، میں تیسری پڑھوں گا۔ تو حمص کو پر حملہ ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، فتح نہیں ہو رہا، تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، تو قلعے کی دیواریں ایسے ہلنے لگیں، پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، تو دراڑ پڑ گئی، پھر کہا اللہ اکبر، ان کا اللہ اکبر، تو پورا ایک دیوار کا حصہ زمین پہ گر گیا۔ تو وہ عیسائی جو تھے سفید جھنڈے اٹھا کے باہر نکل آئے کہ ہم اس قوم سے نہیں لڑ سکتے جن کے بول میں اتنی طاقت ہے کہ آئینی دیواروں کو زمین بوس کر کے توڑ کے رکھ دیا، ان کے قول میں، ان کے بازو میں کتنی طاقت ہو۔ حضرت عامر نے، اللہ نے دو جرموں پہ لعنت بھیجی، ایک کفر پر لعنت بھیجی ہے، ایک جھوٹ پہ لعنت بھیجی، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، آپ کی ساری وکالت جھوٹ پہ چلتی ہے، میرا سارا ملک جھوٹ پہ چلتا ہے، اور ساتھ یہ بڑے یقین سے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا، صرف میں آپ کو گلہ نہیں دے رہا ہوں، میرے پورے ملک کا یہ مسئلہ ہے کہ جھوٹ اس طرح ہو گیا ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور میرے نبی کا بول اس کو آج کی امت ایسے ہوا میں اڑا دے، یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، نہیں، یہ ہمیشہ کی بات۔ آپ کی ساری وکالت جھوٹ پہ چلتی ہے، میرا سارا ملک جھوٹ پہ چلتا ہے، اور ساتھ یہ بڑے یقین سے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا، صرف میں آپ کو گلہ نہیں دے رہا ہوں، میرے پورے ملک کا یہ مسئلہ ہے کہ جھوٹ اس طرح ہو گیا ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ نے دو جرموں پہ لعنت بھیجی ہے، ایک کفر پر لعنت بھیجی ہے، ایک جھوٹ پہ لعنت بھیجی ہے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین وَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور میرے نبی کا بول
اس کو آج کی امت ایسے ہوا میں اڑا دے کہ یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، نہیں، یہ ہمیشہ کی بات۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ویرانے میں رہتے، صحرا کے اندر بیمار ہو گئے، موت کا وقت آ گیا۔ ان کی بیوی کہنے لگی میں بوڑھی، یہ بچی چھوٹی، تو اب تم مر گیا تو تجھے غسل کون دے گا، کفن کون دے گا، قبر کون کھودے گا، جنازہ کون پڑے گا؟ تو وہ کہنے لگے ماں کذبت و ما کذبت، اللہ کی بندی، نہ جھوٹ بول رہا ہوں نہ بولنے والا جھوٹا ہے۔ میں ایک مجلس میں تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی۔ وہ مجلس کے لوگ سب شہروں میں مر گئے، میں اکیلا مر رہا ہوں، کوئی آئے گا میرا جنازہ پڑھنے؟ کہنے لگے انا یکون وقد انقطع الحاج، ارے ابو ذر کیسے ممکن ہے، اب تو حج کا موسم بھی نہیں۔ عراق سے جو راستہ جاتا تھا مکے کو، وہ صرف حج کے دنوں میں چلتا تھا کہ وہ شارٹ کٹ ہو جاتا تھا، جہاں ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قیام تھا۔ تو جب حج کا موسم نہیں ہوتا تھا تو وہ راستہ ویران ہو جاتا تھا۔ ان کی بیگم نے کہا کیسے ہوگا، اب تو حج کا موسم بھی نہیں۔ کہنے لگے کہنے والا جھوٹا نہیں ہے، سچا، اور میں بھی سچ کہہ رہا، کوئی آئے گا، پتہ نہیں کتھوں آئے گا، مینوں نہیں پتا، لیکن کہنے والا سچا۔ یا تو راستے میں بیٹھ دیکھ شاید کوئی آ رہا ہو۔ پہلا دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا۔ دوسرا دن جا دیکھ راستے پر کوئی آئے گا۔ وہ کہنے لگے بیچارہ تب بڈھا ہو گیا، سمجھ پوری نہیں رہی، چل میں آنکھا مان لواں۔ تو پھر جا کے بیٹھ گئی، پھر کوئی نہیں آیا۔ جب تیسرا دن آیا تو بیٹی سے فرمایا بیٹی بکرا ذبح کرو، کھانا تیار کرو، آج مہمان آئیں گے، مجھے لگتا ہے آج میری موت کا دن ہے، آج مہمان آئیں گے تو میری موت کی وجہ سے ان کے مہمانی میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بیٹی نے کہا چلو باپ کہہ رہا ہے کہ بکرا چلو وہ دنان دے قربان صحیح، اور کچن رکھا تھا تو سی آپ کھا لوں۔ وہ جا کے پھر راستے میں بیٹھ گئے، کوئی 10-11 بجے کا ٹائم آیا تو دور سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے غبار دیکھا تو حیران ہو کے کھڑی ہو گئی اور ایسے اپنے دوپٹے کو لہرایا، ایسے کہ ان کی نظر پڑ جائے، اس طرح اپنے دوپٹے کو لہرایا۔ تو وہ ان سواروں کی نظر پڑی تو انہوں نے اپنے سواریاں موڑ لی، 20 افراد تھے۔ تو کہنے لگے کہ ایک صحابی مر رہا ہے، اس کے جنازہ پڑھنے کا ثواب لوگے؟ تو یہ 20 کون لوگ تھے؟ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، جو میرے نبی کی بہت ہی زیادہ قریب تھے اور ان کے شاگرد تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کون مر رہا ہے؟ ان کی بیگم نے کہا ابو ذر فی سیاقۃ الموت، ابو ذر آخری سانسوں پر ہے۔ تو سب نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان۔ اور سب کی چیخیں نکل گئیں اور سب بھاگے بھاگے پہنچے تو ان کو دیکھ کے مسکرائے، پھر اپنے بیوی سے کہا اویکھلے آگن کے نہیں آگے، میں نے کہا تھا نا، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں
نہ کہنے والے نے جھوٹ کہا ہے، یہ میرے نبی کی نظر، میرے نبی کا علم ہے، اور ہم آج اس علم کو جھٹلا رہے ہیں۔ کہنے کہ دیکھو میرا جنازہ وہ پڑے گا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو۔ تو سب نے نوکریاں کی ہوئی تھیں، صرف ایک نوجوان تھا انصاری، کہ جی میں نے حکومت کی نوکری نہیں کی ہے۔ ہاں، کب میرا کفن بھی وہ دے گا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو۔ اس نے کہا یہ کفن، یہ احرام میری ماں نے میرے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، تو میں نے نوکری نہیں کی، کہ بس تو ہی میرا جنازہ پڑھے گا اور تو ہی مجھے کفن پہنائے گا۔ حالانکہ عبداللہ بن مسعود جیسی شخصیت موجود ہیں، لیکن ان کو قبول نہیں کیا اپنے جنازے کے لیے۔ اس سے قبول کیا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، غسل لیا، جنازہ پڑھا، دفن کیا، جب چلنے لگے تو ان کی بیٹی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا یا عم حلم الی الغداء، کھانا تیار ہے۔ کہنے لگے کھانا کیسے تیار ہے؟ تمہیں کیا خبر تھی کہ ہم لوگ آ رہے ہیں؟ والد نے فرمایا تھا کہ آج میرا جنازہ پڑھنے کچھ لوگ آئیں گے، میری موت ان کی مہمان نوازی سے تمہیں روکے نہیں، میری موت ان کی مہمان نوازی سے تمہیں روکے نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور بخیل آدمی مرد یا عورت اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رونے لگے، کہنے لگے واہ ابو سر، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ۔ پھر ان سب کو کھانا کھلایا۔ یہ میرے نبی کا علم ہے۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد اب کبھی بدتمیزی کا جواب غصے سے نہیں دیتے، مسکرا۔ آپ نے کہا ماہیا، مطلب لبیک۔ کہنے لگا تیری تین باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کہ کیا؟ کہ تو کہتا ہے ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیں گے، کیوں چھوڑیں گے اپنا دین؟ ہم کہا اچھا، اور کہ تو کہتا ہے روم بھی فتح کر لے گی تیری امت، اور ایران بھی فتح کر لے گی۔ اے نانتا روٹی نہیں لگتی تھے نہ روم ایران کے تو فتح کرنا ہے، اتنا بڑا جھوٹ۔ ہم کہا اچھا، اور تیسرا تو کہتا مر کے مٹی ہو جائیں گے جب ہم، پھر زندہ کیے جائیں گے، اور پھر جنت دوزخ ہے، بھلا مر کے کوئی آج تک واپس آئے؟ اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة۔ اللہ نے پہلے قرآن میں بتا دیا تھا کہ یہ کہیں گے جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہم كنا عظاما وترابا، تو پھر ہمیں کون قبروں سے اٹھائے؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی۔ جس کو بھی آپ یہ فرماتے تھے وہ ہمیشہ لمبی عمر باقی مرا۔ آپ مسکرائے اور فرمایا تیری زندگی لمبی ہوگی، تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو دیکھے گا میری امت روم اور ایران کو فتح کرے گی، اور تو دیکھے گا تیسری بات، تو وہ رہ گئی تیسری بات، تو اس دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا کہ گل سچی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو سارے عرب مسلمان ہو گئے، تو کہنے لگا بے ایک گل تو پوری ہو گئی، ان دوئی ویخ لما۔ حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، کہنے لگا بے دوئی گل بھی ہو گئی، وہ نہ ہوئے تری بھی سچی ہو جاوے تے ہمیں مارے جاواں، چل کے کلمہ پڑھ لواں تے چنگی گل ہے۔
تو اپنا گاؤں چھوڑ کے حضرت عمر کے زمانے میں مدینے آ گیا اور اس نے آ کے کلمہ پڑھا۔ تو جب کبھی وہ مجلس میں آتا تو حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، تو صحابہ بڑے حیران ہوتے بھی کہ ماڑا جا بندہ ہے، فقیر آدمی ہے، تو عمر دے واسطے کھلو جاندہ 22 لاکھ مربع میل دی حکومت ہے۔ تو ایک دن حضرت عمر نے خود ان کی آنکھوں میں سوال دیکھ کے فرمایا، تم لوگ سوچتے ہوگے کہ میں اس بدو کے لیے کیوں کھڑا ہو جاتا ہوں؟ تو انہوں نے پورا قصہ سنایا، پھر یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اس سے کہا تھا تیرا ہاتھ پکڑ کے تمہیں یاد دلاؤں گا۔ تیسری بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے۔ تو میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ یہ پکا جنتی ہے کہ اس کا اور نبی کا وعدہ ہے کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دے۔ ساری کائنات اللہ نے ان کے لیے مسخر فرما دی۔